بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان یوم شہادت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صحابہ کرام میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل صحابی ہیں۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بلند ترین اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اہم شخص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مؤمنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ رکھے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض اور عداوت رکھے گا جو بدبخت اور مارک و بد مذہب ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقریب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمانوں کے 2 باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیرا کی ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب بن جبرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں
تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔